بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 56 کا آغاز کریں گے۔ لیکچر 56 غزلیات آتش کی تشریح ہم کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلی غزل کی تشریح مکمل ہو چکی ہے، اب ہم دوسری غزل کا ایک شعر کر چکے ہیں اور آج شعر نمبر 2 کی تشریح سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ اپنی نوٹ بکس ریڈی کر لیں۔ شعر نمبر 2 امید ہے آپ لکھ چکے ہوں گے۔ شعر نمبر 2 کی ہیڈنگ، پھر اس کے بعد شعر اور پھر ہیڈنگ پوائنٹس کی۔ غزل نمبر 2 شاعر حیدر علی آتش، ادبی حیثیت غزل گو شاعر، اور پھر لرستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ تشریح سے ہم سٹارٹ لیں گے آج، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شعر نمبر 2 لکھی۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہیڈ ڈالیں تشریح۔ سٹارٹ کرتے ہیں تشریح۔ انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور نیک اعمال کے ذریعے آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ فراہم کرے۔ زاد راہ سفر کا سامان، جو سفر میں انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا بہت جو سامان ہوتا ہے نا سفر کا، جیسے کھانے پینے کے برتن ہوتے ہیں اس کے پاس، یا کوئی چھوٹا موٹا بستر یا اس قسم کی چیزیں، کیونکہ مرنے کے بعد اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ زاد راہ عام سفر میں تو یہ سامان ہے، لیکن یہاں پہ آخرت کے سفر کی ذکر ہو رہا ہے نا۔ آخرت کا سفر جو ہے اس کے لیے زاد راہ کیا ہے؟ نیک اعمال، ٹھیک ہے نا۔ وہ نیک اعمال کے ساتھ ہی وہ سفر جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ انسان نہ اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برا، ٹھیک ہے۔ جو کچھ کرنا ہے اسے اپنی سانسوں تک کرنا ہے۔ سانسیں جو ہیں وہ دنیا میں اس کے لیے مہلت ہیں، اس مہلت کے اندر اس نے اپنے اعمال انجام دینے ہیں۔ اس لیے شاعر نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو اسی دنیا میں آخرت کے سفر کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے حضور اس کے دربار میں اپنے اعمال کا حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ اگلا جہاں ایسا نہیں کہ راستے میں کوئی شہر یا بستی واقع ہو جہاں سے سفر کا سامان بہم پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ وہی نا کہ نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، سیدھا اپنی منزل کی طرف روان دواں ہونا ہے، اور ایسی منزل جس کے راستے میں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، دم لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا شہر یا بستی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی امداد مل سکتی ہے راستے میں کہ آپ کا سفر کا سامان کم پڑ گیا ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کو کھانے کی ضرورت ہے یا کسی اور آرام کی، تو وہ راستے میں ان چیزوں کا کوئی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد انہی نیک و بد اعمال کا حساب کتاب پیش کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہی بات کہ انسان نے اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے ہیں کہ اس کا نیک صلہ ان کو آخرت میں ملے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو اعمال کرے گا اسی کا صلہ اس کو ملے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال درست رکھے۔ جب درست رکھے گا اعمال، نیک اعمال ہوں گے تو صلہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اس کو نیک ہی صلہ ملے گا۔ بقول شاعر ہیڈنگ، یہ آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ میں ڈالنی ہے، اچھا نیکسٹ لائن میں، سوری۔
یہاں تک تشریح ختم ہوگی، پھر نیکسٹ لائن میں آپ نے بقول شاعر کی ہیڈنگ مارکر سے ڈال کے شعر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی منزل نہیں ایک سفر ہے، سفر میں خواب کیا حقیقت کیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی فانی دنیا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زندگی انسان کی منزل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حالت سفر ہے، ہم زندگی کو منزل نہیں کہہ سکتے، یہ حالت سفر ہے ہماری۔ اس سفر کی اب کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ سفر میں کیا خواب اور کیا حقیقت؟ یعنی کہ سفر میں تو انسان ظاہر ہے وہ تو اس کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے سفر کے دوران اپنی منزل کے بارے میں سوچتا ہے، ٹھیک ہے؟ سفر تو اس کی حقیقت نہیں ہے، سفر کی کٹھن مسافتیں، وہ جو سفر طے کرتا ہے، وہ کٹھن مراحل جو طے کرتا ہے سفر کے، اسی امید پہ طے کرتا ہے کہ وہ جلد اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ منزل کا تک پہنچنا جو ہے وہ اس کو حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اسی لیے سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر جو ہے وہ ایک عارضی چیز ہے اور منزل مستقل ہے۔ تو زندگی جو ہے، انسان کی زندگی، یہ ایک سفر ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقت اس کی نہیں ہے۔ اس سفر کی منزل کیا ہے؟ موت، آخرت۔ اگلا شعر دیکھیں، پہلے شعر کے بعد آپ اینڈنگ لائن ڈرا کر دیں گے، تشریح کے بعد، اس کے بقول شاعر کے بعد، اور پھر نیکسٹ شعر رائٹ کریں گے۔ شعر نمبر 3۔ نہ بدرقہ نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ بدرقہ محافظ، نگہبان قلعے کارواں کا یا قافلے کا، اور رفیق ساتھی، دوست، فقط صرف عنایت پروردگار، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی، ٹھیک ہے؟ اب اس کی شعر کی ہیڈنگ کے بعد ہم لکھیں گے اس کی تشریح، ٹھیک ہے؟ مین پوائنٹس کے بعد، اس کے حوالے کے بعد۔ تشریح کی ہیڈنگ، شاعر کہتے ہیں کہ آخرت کے سفر کے دوران، دیکھیں، شاعر کہتے ہیں کہ آخرت کے سفر کے دوران نہ کوئی محافظ ہمارے ساتھ ہوگا اور نہ کوئی پیارے سے پیارا دوست ہی ساتھ جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے اپنے، اس کے پیارے، اس کے عزیز دوست احباب کیا کرتے ہیں؟ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور دفنا کر واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ وہاں رہ جائے، ٹھیک ہے؟ چاہے کوئی کتنا بھی روئے، کتنا بھی تڑپے، کتنا بھی اس کا عزیز ہو وہ، لیکن یہ قانون قدرت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو وہیں پہ اکیلا چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اگر ہوا تو صرف اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی وہ آخرت کے سفر پہ نکلے گا۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آخرت کا طویل سفر ہر انسان کو تنہا طے کرنا ہوتا ہے۔ طویل سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کٹھن سفر ہے، دشوار سفر ہے، تو اسی لیے اس کو طویل کہا گیا ہے۔ تنہا یعنی اکیلے، کوئی محافظ، کوئی راہبر، رہنما اور کوئی نگہبان ساتھ نہیں ہوتا جو ہمیں منکر نکیر کی گرفت اور عقوبت سے بچا سکے۔ منکر نکیر ہوتا ہے نا، فرشتے جو قبر میں حساب کتاب کریں گے، ٹھیک ہے؟ دفنائے جانے کے بعد قبر میں 2 فرشتے آئیں گے، منکر نکیر ان کو کہا جاتا ہے، جو حساب کتاب کرتے ہیں، جو انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں باز پرس شروع کر دیتے ہیں۔ گرفت یعنی پکڑ، ٹھیک ہے؟ کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی ساتھ نہیں ہوگا جو ہمیں ان منکر نکیر کی گرفت سے، یعنی ان کی پکڑ سے کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا، اور ان کی قید سے، عقوبت قید کو کہتے ہیں۔ نہ کوئی عزیز ترین دوست چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ دوران سفر بوریت کا احساس نہ ہو یا تنہائی کا احساس نہ ہو، بوریت یا تنہائی کا احساس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کہ بوریت یا تنہائی کا احساس نہ ہو، یہاں پہ اس میں ایڈیشن کر دیں، بوریت یا تنہائی کا احساس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پیراگراف چینج کریں۔ آخرت کے راستے پر صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، وہاں کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو یہ سفر آخرت آسانی سے کٹ جائے گا، ورنہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
انسان کو چاہیے کہ وہ سفر آخرت کے لیے اسی دنیا میں خود کو ذہنی طور پر تیار رکھے، ٹھیک ہے، کہ آخرت کے سفر کی تیاری رکھے، اس کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ مجھے اس سفر پہ نکلنا ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، مجھے سفر کے لیے تیاری کرنی ہے تاکہ بعد میں آسانی رہے۔ ظاہر ہے جب وہ سفر کے لیے پہلے سے تیار ہوگا تو اس کا سفر آسانی سے کٹے گا۔ آسانی کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں، آسانی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں، ٹھیک ہے نا، وہی بات کہ نیک اعمال اس کے کام آئیں گے، نیک اعمال اسے بچائیں گے، نیک اعمال اس کی بخشش کروائیں گے، اس کی مغفرت کی وجہ بنیں گے نا۔ تو جب دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کے لیے آسانی ہوگی، اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کی ہو۔ صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ، سیدھی راہ کون سی ہے؟ دین اسلام کی راہ، کہ اسلام کے راستے پر وہ گیا ہو۔ صراط مستقیم مرکب ہے کون سا؟ توصیفی، ٹھیک ہے، سیدھی راہ۔ اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے، بشارت یعنی خوشخبری دی ہے۔ یہ اب یہاں پہ دیکھیں قرآن پاک کا ایک حوالہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بشارت، یہ بشارت یعنی خوشخبری، بشارت سے مراد ہے خوشخبری۔ کیا بشارت دی ہے؟ اس کو آپ نے انورٹڈ کاماز نیکسٹ لائن میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ ظاہر ہے اللہ کے دوست کون ہوں گے؟ وہی لوگ جو نیک اعمال کرتے رہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھا، جنہوں نے گناہوں کے راستے کو چھوڑا اور نیک اعمال کرتے رہے، تو وہی لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ تو یہاں پر کلیئر بتا دیا ہے، بالکل واضح طور پہ قرآن پاک میں ارشاد کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ڈر۔ ڈریں گے اور خوفزدہ وہی لوگ ہوں گے جن کے اعمال خراب تھے۔ اب ظاہر ہے جب آپ ایگزام کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں، ایگزام سر پر آ جاتے ہیں اور آپ نے تیاری کر رکھی ہوتی ہے، تو آپ کو تو کوئی خوف نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن جن بچوں نے تیاری نہیں کی ہوتی، جو آج اور کل اور کل اور کل پر لگے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر آخر میں جا کے پھر پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس سفر کی تیاری ان کی نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آخرت کا امتحان ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس آزمائش کے لیے تیاری پہلے سے رکھنی ہے۔ جن کی پہلے سے تیاری ہوگی وہی کامیاب ہوں گے، جن کی تیاری نہیں ہوگی وہ ناکام ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر شعر کے بجائے قرآن پاک کی آیت آ گئی ہے آخر میں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کمپلیٹ کریں، باقی کے اشعار انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں۔